سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سے اپنے تعلقات اور تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ افغانستان میں استحکام، انسداد دہشت گردی، تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان سے تجارت بڑھانے کے عزم پر قائم ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اینٹنی بلنکن نے بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد دی۔ بلنکن نے باہمی دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ انسانی ترقی، علاقائی روابط اور پرامن ہمسائیگی پاکستان کا ویژن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سے باہمی مفاد پر مبنی تعلقات مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ سے امن، ترقی اور سلامتی کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ سے باہمی احترام کے ساتھ آگے کے سفر پر اتفاق کیا گیا۔ نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ بے فیض ہوتے ہی عمران کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ وہ آنکھیں اور کان نہیں تھے، وہ بیساکھیاں تھیں جس پر اس کی حکومت کھڑی تھی۔ مریم نواز نے فتح جنگ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو اتنا دکھ اپنی حکومت جانے کا نہیں جتنی تکلیف شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی ہے۔ عمران خان اس دکھ کی عادت ڈال لو، اب آنے والا دور نواز شریف، شہباز شریف اور نون لیگ کا ہے۔ عمران خان کے نیچے سے کرسی کھسکی ہے، اوپر سے دماغ ہل گیا ہے۔ کبھی کہتا ہے سازش ہو گئی، وہ خط جس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ خط دکھا دکھا کر باقی زندگی پیسے مانگا کرے گا۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ فراگوگی کا کھرا بنی گالہ کو جاتا ہے۔ قوم کو لنگر خانوں پر لگا کر خود تو شاخانہ لوٹتا رہا، جاتے جاتے 15 کروڑ کی BMW بھی ساتھ لے گیا۔ عمران خان نے میاں والی جلسے سے خطاب میں کارکنوں سے صاف کہہ دیا کہ آپ نے مخالفین کا بندوبست کرنا ہے، انہیں سبق سکھانا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ ان لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے ایک ہی آواز آئے گی، غدار اور چور۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، وہ 20 مئی کے بعد کسی بھی دن کال دے سکتے ہیں۔ حکومت کو وارننگ دی کہ کسی نے PTI کے کارکنوں کو روکا، پرچے کاٹے یا کسی کارکن کو کچھ ہوا تو ذمہ دار 3 اسٹوجز اور ان کے ہینڈلرز ہوں گے۔ پاکستان میں کون حکومت کرے گا، فیصلہ امریکہ نہیں عوام کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن اگر سیاسی سرگرمی کے لیے آنا چاہتی ہے تو قانون اور آئین کی اجازت حاصل ہے، لیکن اگر کوئی انارکی پھیلانا چاہتا ہے تو اسے اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فرح خان کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہے، ثبوت سامنے آئیں گے تو مقدمہ بھی درج ہوگا اور وطن واپس بھی لایا جائے گا۔ الزامات جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، انکوائری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس انکوائری میں جب کریڈیبل ایویڈنس سامنے آئے گی تو اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ درج ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو پھر لایا جائے گا۔ جو ایسے ملزموں کو باہر سے لانے کا ایک مربوطہ قانونی طریقہ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایات دی ہیں کہ FIA کی جو ہے وہ سائبر کرائم کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے اور اس کے بعد اس جو ہے وہ سیکٹر کو ریگولیٹ کیا جائے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافے سے متعلق سابقہ حکومت کا IMF سے معاہدہ سامنے لے آئے۔ معاہدے کی دستاویز میں سابق حکومت نے IMF کو آگاہ کیا کہ نومبر 2021 میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں 4 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ حکام پیٹرول اور ڈیزل میں بتدریج 4 روپے فی لیٹر اضافہ کرتے جائیں گے جب تک کہ لیوی 30 روپے فی لیٹر تک نہ پہنچ جائے۔ اس سے قبل سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے IMF کو جون 2022 سے قبل پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی یقین دہانی کرانے سے انکار کیا تھا۔ کہا ہم نے سبسڈی دینے کا طریقہ دیا تھا۔ مفتاح صاحب آپ عوام پر بوجھ نہ ڈالیں اور تسلیم کریں کہ PTI کی پالیسی درست تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر صوبائی کھپت کی نشاندہی کرنے اور ان کی مطلوبہ گندم کی فراہمی کو یقینی بنانے، گندم کی اسمگلنگ کو روکنے کے اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں گندم کی پیداوار، موجودہ ذخائر، صوبائی اور قومی سطح پر کھپت کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک میں گندم کی اس سال پیداوار کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ رواں سال گندم کی مجموعی پیداوار کا ہدف 28.89 ملین میٹرک ٹن لگایا گیا تھا، جبکہ متوقع پیداوار 26.17 ملین میٹرک ٹن رہنے کی امید ہے۔ گندم کی ملکی سطح پر سالانہ کھپت کا تخمینہ 30.79 ملین میٹرک ٹن لگایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے حکام کو خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر صوبائی کھپت کی نشاندہی کرنے اور ان کی مطلوبہ گندم کی فراہمی کو یقینی بنانے اور گندم کی اسمگلنگ کو روکنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گندم کی کاشت کے دنوں میں موجمانہ غفلت، بد انتظامی اور لاپرواہی کی وجہ سے کھاد کا بحران پیدا کیا گیا۔
आपको बताएं कि फ्लोर मिलों ने आटे की कीमत बढ़ा दी है। 20 किलो आटे का थैला 1100 से बढ़कर 1300 रुपये का हो गया है। जनूबी पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपये में बेचा जा रहा है। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि रोटी की कीमत में इजाफे का कोई फैसला नहीं हुआ। और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि नून लीग के पास ना ऐसी वीडियोज़ हैं, ना ऐसा कोई इरादा रखते हैं। हमारे पास इमरान खान की हुकूमती कारकर्दगी का रिकॉर्ड बहुत है। हम ऐसी सियासत को घटिया और थर्ड डिग्री की सियासत समझते हैं। इमरान खान की नालायकी और करप्शन के केटू के पहाड़ हैं, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि इमरान खान या वज़ीर ने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया हो और सबूत हों तो ये जेल जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो हुल्लड़बाजी की उस पर सर शर्म से झुक गया है। इस वाक़े की वजह से सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए सख्तियाँ शुरू हो गई हैं। लेटर गेट से मुतल्लिक इंक्वायरी शफाफियत से कौम के सामने पेश की जाएगी। हुकूमत इंक्वायरी कमीशन बना सकती है। जुडिशल कमीशन हुकूमत का इख्तियार नहीं है। इमरान खान अगर जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस को पहले ही ख़त जा चुका है कि अगर समझते हैं तो कमीशन कायम कर सकते हैं। और बैंक मुलाजमीन की दुहाइयाँ रंग ले आई हैं। स्टेट बैंक ने हफ्ते में 6 दिन काम करने का हुक्म वापस ले लिया है। अब हफ्ते को छुट्टी होगी। बैंक पीर से जुमेरात तक सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे के रोज़ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम होगा।